ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ آ گیا۔ میاں بیوی کا ہر رات ایک بستر پر سونا کیوں ضروری ہے، ورنہ قبر میں سزا ملے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، ذرا تصور کریں، اگر رات کو آپ کا شوہر آپ کے پہلو میں نہ ہو، آپ کا دل بے چین ہو اور آپ کو یوں محسوس ہو کہ جیسے آپ کی دعائیں آسمان تک پہنچنے سے پہلے ہی ٹوٹ کر نیچے گر رہی ہیں، وہ سکون جو آپ کی زندگی میں ہر رات بیدار رہ کر آتا تھا، جو جاگتے ہوئے آتا تھا، اچانک غائب ہو جائے تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا؟ اگر آپ نے اپنے شوہر کے ساتھ وہ محبت بھرا رشتہ ختم کر دیا تو کیا آپ جانتی ہیں کہ آپ کی روح کا کیا حال ہوگا؟ وہ رات جو آپ کے لیے خوشی کا ذریعہ تھی، وہ رات جو سکون کا گہرا دریا بن کر آئی تھی، ایک دن وہی رات آپ کے لیے عذاب بن جائے گی۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اگر آپ نے اس معمول کو چھوڑ دیا تو قبر میں آپ کا کیا حال ہوگا؟ وہ قبر جس میں آپ کا جسم پڑا ہوا ہوگا، بے جان پڑا ہوگا، کوئی جان نہیں ہوگی، لیکن اس گہرے اندھیرے میں بھی آپ کا دل سکون سے نہیں سو پائے گا۔ کس وجہ سے؟ ایک وجہ وہ ہے رمضان کے دوسرے عشرے میں ایک ساتھ نہ سونے کی وجہ سے، شوہر کے ساتھ نہ سونے کی وجہ سے ہر رات آپ کی روح کی اذیت بڑھتی جائے گی، اور اس اذیت کا آغاز وہی وقت ہوگا جب آپ نے اپنے شوہر کے ساتھ وہ راتیں گزارنا چھوڑ دی جن میں میاں بیوی کا ایک ساتھ سونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ کیا آپ اس خوف سے بے پرواہ ہیں؟ جب آپ کا دل تڑپے گا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہیں گے تو کیا آپ کے ساتھ کوئی ہوگا؟ کیا آپ واقعی اس بات کو نظر انداز کرنے کی جرات کر سکتی ہیں کہ آپ کا رشتہ اللہ کی رضا سے جڑا ہے؟ قیامت کے دن جب آپ کو اپنی قبر میں تنہا چھوڑ دیا جائے گا اور آپ کے اعمال کا حساب لیا جائے گا تو کیا آپ اس تنہائی کو جھیل پائیں گی؟ اگر نہیں تو پھر آج کا بیان مکمل توجہ کے ساتھ سنیں۔ پیاری بہنوں، سب سے پہلے بات کرتے ہیں رمضان کے دوسرے عشرے کے بارے میں۔ رمضان کا دوسرا عشرہ ایک خاص اہمیت رکھتا ہے کیونکہ اس عشرے میں اللہ کی رحمت اور بخشش کا دروازہ کھلتا ہے۔ میرے اور آپ کے میٹھے نبی حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے مہینے میں ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا، اس کے تمام گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان کا یہ دوسرا عشرہ اس بات کا موقع ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنی روحانی پاکیزگی کی طرف قدم بڑھائیں اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اس عشرے میں اللہ کی خصوصی مغفرت اور بخشش کی برکتیں ملتی ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے، اور تم اپنے رب سے مغفرت مانگو، وہ بڑا بخشنے والا ہے اور تمہیں جنت کے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ رمضان کا یہ عشرہ ہمیں اپنی زندگی میں توبہ کرنے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کا ایک عظیم موقع فراہم کرتا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ کی مغفرت کو حاصل کرنا، اس کے جنت کے دروازوں کو کھولنا اور اس کی رضا کو حاصل کرنا ہمارے اپنے ہاتھوں میں ہے۔ اللہ کی معافی کے دروازے اس وقت کھلے ہوئے ہیں جب ہم اس کے ساتھ ایک سچے دل سے تعلق قائم کرتے ہیں۔ اس وقت خود بخود کھل جاتے ہیں اور اپنے گناہوں پر ہم پچھتا رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت اللہ کی بخشش کی جو رحمت ہے وہ جوش میں آ جاتی ہے۔ پیاری بہنوں، یہاں پر ایک چھوٹی سی مثال پیش کرتی ہوں جو گہری سوچ کو جنم دے گی۔ ایک دفعہ کی بات ہے کہ ایک گاؤں میں ایک خاتون رہتی تھی جس کا دل بہت زیادہ صاف تھا۔ وہ سچی توبہ کرنے کے لیے رمضان کا مہینہ بڑی شدت سے انتظار کرتی تھی۔ رمضان کے دوسرے عشرے میں ایک دن وہ گاؤں کی مسجد میں گئی اور ایک گوشے میں بیٹھ کر اللہ سے دعائیں کرنے لگی۔ اس نے دل کی گہرائیوں سے معافی کی دعا کی، اپنی تمام تر غلطیوں اور گناہوں کی معافی مانگی۔ اس دوران اس کا دل اتنا پرسکون ہو گیا کہ اسے یہ احساس ہوا کہ اللہ کی مغفرت اس کے اندر ایک خاص روشنی کی طرح پھیل چکی ہے۔
اس روز وہ پورے گاؤں میں اس کی مسکراہٹ اور سکون کا راز بن چکی تھی۔ اس کی زندگی میں ایک نیا چین آ گیا تھا اور وہ خوشی سے بھرپور ہو گئی تھی، کیونکہ اسے یقین ہو چکا تھا کہ اللہ سے جب تک ہم معافی نہیں مانگتے تب تک ہمیں سکون نہیں مل سکتا۔ اب آئیے کچھ گہری معلومات کی طرف چلتے ہیں۔ رمضان کے دوسرے عشرے میں اللہ کی مغفرت کا یہ سلسلہ ہمارے اعمال کے بارے میں نہیں، بلکہ ہماری سوچ، ہمارے دل کی حالت اور ہماری نیتوں کے بارے میں بھی ہے۔ جب ہم اپنی نیتوں کو صاف کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کو اپنے تمام تر اعمال کا مقصد بناتے ہیں تو وہ ہمیں اپنے انعامات سے نوازتا ہے، جو دنیا اور آخرت میں ہماری رہنمائی کا سبب بنتے ہیں۔ ایک ایسی مثال پیش کرتی ہوں جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہو۔ پیاری بہنوں، ذرا توجہ فرمائیں۔ ایک دن ایک بزرگ عالم دین نے ایک نوجوان کو بتایا، تم اپنے دل کی صفائی کے لیے اپنے اندر وہ درد پیدا کرو جو تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ تمہاری دعائیں تب ہی قبول ہوں گی جب تم اپنے گناہوں کا احساس دل سے کرو گے اور اللہ سے سچے دل سے معافی مانگنے کی حالت میں ہوگے۔ وہ نوجوان اس بات پر حیران ہو گیا کہ جب ہم اپنی روح کی پاکیزگی کو دراصل اپنے اندر کے گناہوں کا درد محسوس کر کے حاصل کرتے ہیں تو اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اور یہ بات سچ ہے کہ رمضان کا دوسرا عشرہ ہمارے لیے ایک امتحان بھی ہے اور ایک موقع بھی۔ یہ وہ وقت ہے جب ہمارے دلوں کی صفائی ہوتی ہے، ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں اور ہم اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان معاف کرنے والوں کے دروازوں کو کھولنے کا موقع دیتا ہے، جو ہمیں اپنی آخرت کے لیے بہتر راستہ دکھاتے ہیں۔ یاد رکھیں، اس دنیا کی تمام خوشیاں اور سکون اللہ کی رضا میں ہیں۔ اگر ہم رمضان کے اس دوسرے عشرے میں اپنی زندگیوں میں تبدیلیاں لے کر آتے ہیں تو یہ ہماری آخرت کے لیے بہت بڑا انعام ہوگا۔ قبر کی تاریکیوں میں ہمارے اعمال ہماری روشنی بنیں گے اور قیامت کے دن اللہ ہمیں اپنے انعامات سے نوازے گا۔ یہ یقین رکھیں کہ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے جو بھی قدم اٹھایا جائے وہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کا سبب بنے گا۔ ہم جتنی زیادہ مغفرت اور توبہ کی حالت میں رہیں گے ہماری زندگی اتنی ہی بہتر ہوگی۔ پیاری بہنوں، اپنے آج کے موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو میاں بیوی کے بارے میں اور ہمارے موجودہ معاشرے کے بارے میں کچھ تلخ حقیقتیں سنانا ضروری سمجھتی ہوں، جو شاید آپ نے پہلے نہ سنی ہوں لیکن آپ جانتے ضرور ہوں گے، یا جنہیں آپ نے کبھی اپنے دل سے نہیں سنا۔ اس معاشرتی تبدیلیوں کے دور میں ہم وہ حقیقتیں بھول چکے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتائی تھی۔ ہم اپنے معاملات اور رشتے کی حقیقت کو نظر انداز کر رہے ہیں، اور آج کی دنیا میں ہم صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں، حقیقت کو نہیں۔ ہمیں اپنے رشتے کی تقدیس اور اہمیت کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب ہم زندگی کی مشکلات ہمیں گھیر لیتی ہیں۔ میاں بیوی کے درمیان محبت، تعلق اور احترام کا رشتہ اس دنیا میں سب سے خوبصورت ہوتا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کل ہم اس رشتے کی اصل حقیقت کو نظر انداز کر چکے ہیں۔ ہم جب ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں تو ہمارا دل کہیں اور ہوتا ہے، ہمارا دماغ کہیں اور ہوتا ہے، اور ہم صرف اپنے ذاتی مفادات میں گھومتے رہتے ہیں۔ ہم اپنے شوہر یا بیوی کو صرف اس کے افعال اور رویے کی بنیاد پر ہی ترجیح دیتے ہیں، جج کرتے ہیں، نہ کہ اس کے دل کی حالت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کے معاشرے میں جہاں ہم پروان چڑھ رہے ہیں، جہاں ہر انسان اپنی ذاتی خواہشات اور کامیابیوں کے پیچھے دوڑ رہا ہے، وہیں ہم اپنے گھریلو رشتے کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ محبت بھرا وقت گزارنا، ایک دوسرے کے درد اور خوشی کو محسوس کرنا، ایک دوسرے کے لیے قربانی دینا، یہ سب آج کل ہماری زندگی کے معاملات میں کہیں پیچھے رہ چکا ہے۔ ہم نے اس تعلق کو صرف ایک رسمی ضرورت سمجھ لیا ہے اور ہم اس کے گہرے روحانی فوائد کو بھول چکے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر ہم یہ سادہ سی بات سمجھیں کہ ہمارا رشتہ اللہ کی رضا کے لیے ہے، بس اتنا سمجھیں، تو ہماری زندگی کتنی آسان ہو جائے گی۔ اگر ہم ایک دوسرے کی ہمت بڑھائیں،
ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزاریں، ایک دوسرے کو اپنی دعاؤں میں شامل کریں تو ہم زندگی کے ہر مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اس تعلق کو صرف ایک عادت کے طور پر دیکھیں اور اس میں محبت اور توجہ کا فقدان ہو تو وہی رشتہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا عذاب بن سکتا ہے۔ ہم ایک دوسرے سے اتنی دور ہو جائیں گے کہ ہمیں نہیں پتہ چلے گا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ رشتے میں بندھنے کی ہدایت دی ہے تو اس کا مقصد صرف دنیاوی سکون اور محبت نہیں تھا، بلکہ اس کا مقصد تھا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کی تکالیف میں شریک ہوں، ایک دوسرے کی خوشیوں میں شریک ہوں اور اللہ کی رضا کے لیے اپنے ہر عمل کو بہتر بنائیں۔ لیکن ہم نے اس رشتے کی حقیقت کو مسخ کر دیا ہے۔ ہم نے اس رشتے کو اپنی ذاتی خواہشات کے لیے ضد اور مفادات کے تابع کر دیا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ جب ہم ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں تو ہماری روح کتنی تڑپتی ہے، ہمارے دل کی پیاس کبھی ختم نہیں ہوتی اور ہم اسے سکون دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمارے عمل ہمیں اس سکون سے دور کر دیتے ہیں۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب ہم اللہ کی رضا کے بارے میں سوچنے کی بجائے اپنی دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں۔ ہم اپنے شوہر یا بیوی کے ساتھ تعلق میں فاصلے پیدا کرتے ہیں اور پھر ہمیں یہ سوچ کر حیرانی ہوتی ہے کہ زندگی کیوں بے سکون ہو گئی ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس میں صرف ایک حل ہے اور وہ حل ہے اللہ کی رضا۔ اگر ہم اپنے تعلقات میں اللہ کی رضا کو شامل کر لیں تو ہمارا رشتہ مضبوط ہو جائے گا، ہمارا دل صاف ہو جائے گا اور ہم ایک دوسرے کی تکالیف میں شریک ہو کر اللہ کی رضا کو حاصل کر لیں گے۔ اگر ہم ایک دوسرے کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کے دلوں کی حالت کو سمجھیں اور پھر اپنی محبت، قربانی اور دعاؤں کے ذریعے ایک دوسرے کے لیے سکون فراہم کریں تو ہمارا رشتہ ہر دن مضبوط ہوتا جائے گا۔ یاد رکھیں، یہ دنیا صرف ایک عارضی مقام ہے اور یہاں جو رشتہ اللہ کی رضا کے لیے قائم کیا جائے گا وہ رشتہ قیامت کے دن آپ کی مدد کرے گا۔ تو کیوں نہ ہم اپنے رشتے کو اللہ کی رضا کے لیے بہتر بنائیں، کیوں نہ ہم اپنے تعلق میں حقیقی محبت اور احترام پیدا کریں۔ اس طرح نہ صرف ہم اپنے شوہر یا بیوی کے قریب ہوں گے بلکہ ہم اللہ کے بھی قریب ہوں گے اور یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کا سبب بنے گا۔ یہ وہ حقیقت ہے جو ہم نے اپنی روزمرہ زندگی میں کہیں پیچھے چھوڑ دی ہے، لیکن اب وقت آ چکا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں اس حقیقت کو شامل کریں اور اپنے رشتے کی اصل حقیقت کو پہچانیں۔ پیاری بہنوں، میاں بیوی کا رشتہ اللہ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے۔ یہ رشتہ نہ صرف دنیاوی سکون کا باعث ہے بلکہ روحانی طور پر بھی انسان کو خوشی اور سکون فراہم کرتا ہے۔ جب میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ محبت کی زبان میں ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، پیار بھری باتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے درد میں شریک ہوتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں تو یہ رشتہ ہر لحاظ سے کامیاب اور خوشگوار بن جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ رشتہ کبھی کبھی مشکلات کا شکار بھی ہو جاتا ہے۔ کبھی دلوں میں چھپے ہوئے غصے، ناپسندیدہ رویوں اور توقعات کے فرق کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان فاصلے بڑھ جاتے ہیں۔ حقیقت میں رشتے میں محبت اور لڑائی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ یہ بھی سچ ہے کہ محبت اور لڑائی دونوں کی بنیاد ایک دوسرے کے رویوں اور جذبات پر ہوتی ہے۔ اب یہاں پر دو سوال آپ سب کے ذہن میں گردش کر رہے ہوں گے۔ پہلا یہ کہ میاں بیوی کے درمیان محبت کیسے پیدا ہو؟ پیاری بہنوں، محبت ایک ایسی چیز ہے جو دلوں میں اللہ کی رضا کے لیے پیدا ہوتی ہے۔ جب میاں بیوی ایک دوسرے کی عزت اور احترام کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے وقت نکالتے ہیں، ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی ضروریات کو سمجھتے ہیں تو ان کے دلوں میں محبت بڑھتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور اس کے نشانوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری نوح سے، تمہاری نسل سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کے ساتھ سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھے۔
اس آیت سے یہ واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے درمیان محبت اور سکون رکھنے کے لیے ایک خاص فطرت رکھی ہے۔ اگر دونوں ایک دوسرے کو اللہ کی رضا کے لیے محبت دیں، ایک دوسرے کی ضرورتوں کو سمجھیں، تو یہ محبت بڑھتی ہے اور دونوں کے دلوں میں اللہ کی رحمت اترتی ہے۔ محبت کا دوسرا عنصر یہ ہے کہ جب دونوں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کی کامیابیوں کو سراہتے ہیں اور ایک دوسرے کے غم میں شریک ہوتے ہیں، تو ان کے دل میں محبت کا رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہ رشتہ صرف جسمانی تعلقات سے بڑھ کر ایک روحانی، ذہنی اور جذباتی تعلق بن جاتا ہے۔ اور جو دوسرا سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ لڑائی جھگڑے کی وجہ کیا بنتی ہے۔ پیاری بہنوں، اگرچہ میاں بیوی کے درمیان محبت کا رشتہ بہت قیمتی ہے، لیکن کبھی کبھار حالات اور جذبات کی شدت کی وجہ سے لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ توقعات کا فرق اور ناپسندیدہ رویے ہیں۔ جب ایک فریق اپنے رویے یا توقعات پر اصرار کرتا ہے اور دوسرے فریق اپنی طرف سے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، جب دوسرا جو ہے وہ اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، تو اس سے دلوں میں بے چینی اور پھر اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ ایک اور اہم وجہ یہ ہے کہ ہم اکثر اپنی طرف سے کچھ مسائل کو چھپاتے ہیں یا انہیں نظر انداز کرتے ہیں۔ یہ مسئلے پھر اندر ہی اندر بڑھتے رہتے ہیں اور آخر کار ایک جھگڑے کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں۔ ایک طرفہ برداشت، باتوں کا نہ سمجھنا اور ایک دوسرے کی کمزوریوں کا تذکرہ کرنے سے بھی رشتوں میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، اور تمہاری بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اگر تمہیں ان سے کوئی ناخوشگوار بات ظاہر ہو نظر آئے تو صبر کرو، کیونکہ شاید تم کچھ ایسی باتوں کو ناپسند کرو جو اللہ نے تمہارے لیے بہترین بنا کر رکھی ہو۔ یہ آیت کتنی ہی خوبصورت ہے اور ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر بیوی کے کسی عمل سے دل میں چوٹ ہو تو اسے برداشت کرنا اور صبر کرنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کون سی چیز مفید ہے اور کون سی چیز نقصان دہ۔ اس میں دونوں کی حکمت اور سمجھداری ضروری ہے۔ اب پیاری بہنوں، محبت اور لڑائی کے درمیان توازن کیسے پیدا ہو؟ لڑائیاں کسی بھی رشتے کا حصہ ہو سکتی ہیں، والدین کی، اولاد کی، میاں بیوی کے درمیان، بہن بھائیوں کے درمیان، کسی بھی رشتے کے درمیان ہو سکتی ہیں، لیکن جب وہ محبت کے رشتے کو مضبوط کرنے کی بجائے اسے کمزور کرنے لگے تو یہ بڑی پریشانی کا باعث بن سکتی ہیں۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ لڑائیوں کا مقصد کسی کو نیچا دکھانا یا کمزور کرنا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک دوسرے کے اختلافات کو سمجھ کر رشتے کو مزید مستحکم بنانا چاہیے۔ جب میاں بیوی اپنی لڑائیوں کو برداشت اور سمجھداری سے نپٹاتے ہیں تو وہ اپنی محبت کو اور زیادہ گہرا کرتے ہیں۔ ہر لڑائی کے بعد جب دونوں اپنے اختلافات حل کرتے ہیں وہ ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں اور ایک نئی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اس طرح لڑائیاں رشتے کے نقصان کی بجائے اس کی مضبوطی کا سبب بنتی ہیں۔ لہٰذا میاں بیوی کے درمیان محبت اور لڑائی دونوں کی جڑ ایک ہی ہے، سمجھداری، صبر اور ایک دوسرے کا احترام۔ اگر ہم ان اصولوں پر عمل کریں، مطلب سمجھداری سے کام لیں، کسی بھی بات پر صبر کریں، دوسرے کو برداشت کریں اور غصے کے دوران بھی اگلے کا احترام کریں، ادب کریں، تو ان اصولوں پر اگر ہم اثر کر لیتے ہیں، عمل کر لیتے ہیں تو ہمارا رشتہ مضبوط ہوگا اور ہمیں سکون ملے گا۔ یہی وہ راز ہے جو ہمیں اپنی زندگی میں اپنانا چاہیے تاکہ ہم نہ صرف ایک خوشحال اور کامیاب رشتہ قائم کر سکیں بلکہ اللہ کی رضا بھی حاصل کر سکیں۔ پیاری بہنوں، اب ہم بات کرتے ہیں ہمارے آج کے موضوع کی طرف، یعنی ہم بستری کیوں ضروری ہے، خاص طور پر رمضان کے دوسرے عشرے میں میاں بیوی کا ایک ساتھ سونا کیوں ضروری ہے۔ پیاری بہنوں، یہ سوال بہت اہم ہے اور اکثر پوچھا بھی جاتا ہے، اور اس کے پیچھے ایک بہت ہی گہری حقیقت چھپی ہوئی ہے جسے ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ معاشرتی طور پر اور روحانی طور پر اس بات کو ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں، مگر یہ حقیقت ہے کہ اللہ نے میاں بیوی کے تعلقات میں جنسی تعلق کو نہ صرف جسمانی تسکین بلکہ روحانی سکون اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔
ہم جب اپنے شوہر یا بیوی کے ساتھ اس تعلق کو مضبوط کرتے ہیں تو یہ نہ صرف جسم کی ضروریات کو پورا کرتا ہے بلکہ ہمارے دلوں میں سکون اور محبت بھی پیدا کرتا ہے۔ میاں بیوی کے لیے ہم بستری کی اہمیت قرآن کی اس آیت سے واضح ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور تمہاری بیویاں تمہاری لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ ایک دوسرے کا لباس ہونے کی طرح ہے، یعنی وہ ایک دوسرے کی پوشاک ہیں جو نہ صرف ایک دوسرے کی جسمانی ضروریات کو پورا کرتے ہیں بلکہ ایک دوسرے کے دلوں کی سکون، محبت اور روحانی سکون کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان ہم بستری صرف جسمانی تعلق نہیں بلکہ ایک روحانی عمل بھی ہے جو دونوں کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ پیاری بہنوں، رمضان کے دوسرے عشرے میں اس تعلق کی اہمیت کیا ہے؟ دوسرے عشرے میں روزوں کی حالت میں جسمانی تعلق کو محدود کر دیا جاتا ہے، لیکن رمضان کا یہ وقت میاں بیوی کے رشتے میں نرمی اور محبت کی اہمیت کو بڑھاتا ہے۔ رمضان کا یہ دوسرا عشرہ جو اللہ کی مغفرت، رحمت اور بخشش کا موسم ہے، اس میں میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ محبت، پیار، افہام و تفہیم اور تعلقات میں ہم آہنگی قائم کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہم بستری نہ صرف جسمانی تسکین کا باعث ہوتی ہے بلکہ یہ میاں بیوی کے رشتے میں قربت اور محبت کو بڑھاتی ہے۔ اس کا اثر روحانی طور پر بھی پڑتا ہے کیونکہ اس کے ذریعے دونوں ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں اور اللہ کی رضا کے حصول کی طرف قدم بڑھاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ رشتہ اگر اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کی رضا پر قائم ہو تو یہ آپس میں سکون، محبت اور رحمت کا سبب بنتا ہے۔ اب دوسری طرف سے دیکھیں تو جب ہم اس رشتے کو نظر انداز کرتے ہیں یا اس میں سرد مہری پیدا کرتے ہیں تو یہ رشتہ بے سکون ہو جاتا ہے اور دونوں کے درمیان دوری بڑھتی جاتی ہے۔ یہ دوری نہ صرف جسمانی سطح پر ہوتی ہے بلکہ روحانی سطح پر بھی اس کا اثر ضرور پڑتا ہے۔ اس کا اثر ہمارے جذبات پر پڑتا ہے، ہمارے دلوں میں بے چینی پیدا ہوتی ہے اور ہم اللہ کی رضا سے دور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ جسمانی تعلق برقرار رکھنا، ہم بستری کرنا، خاص طور پر رمضان کے دوسرے عشرے میں ایک اہم امر ہے تاکہ ہم دونوں کے دلوں میں محبت، سکون اور اللہ کے لیے قربانی کا جذبہ قائم رہے۔ اب جسمانی تعلق کا روحانی اثر کیا ہے؟ ہم بستری کے بعد دونوں میاں بیوی کے درمیان ایک سکون کا احساس آتا ہے جو نہ صرف ہم جسم کی تسکین کو پورا کرتا ہے بلکہ دلوں کو سکون بھی بڑھا دیتا ہے، دلوں کو زیادہ سکون اور خوشی فراہم کرتا ہے۔ جب میاں بیوی ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں اور اللہ کے حکم کے مطابق اپنے تعلقات کو استوار رکھتے ہیں تو اللہ کی طرف سے ان پر سکون، محبت اور اللہ کی رحمت کی بارش ہوتی ہے۔ ان پر سکون برستا ہے، محبت برستی ہے، رحمت، برکتیں نازل ہوتی ہیں اور اس کا اثر ان کی زندگیوں میں خوشی اور سکون کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ میاں بیوی کے درمیان ہم بستری اللہ کے حکم سے جائز اور عبادت بن جاتی ہے اور یہ اللہ کے راستے میں ایک نیا قدم ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے حکم کے مطابق اس عمل کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اب اس کا نتیجہ دوسرے عشرے میں جسمانی تعلق قائم کرنے کا مقصد صرف جسمانی تسکین نہیں بلکہ یہ میاں بیوی کے رشتے میں محبت، قربت اور اللہ کی رضا کے حصول کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رشتے میں سکون رکھا ہے اور اگر ہم اس رشتے کو اللہ کی اصل حقیقت کے مطابق فراہم کریں، اس کی جو اصل حقیقت ہے اس کے مطابق قائم کرتے ہیں تو یہ ہمیں جسمانی سکون کے ساتھ ساتھ روحانی سکون بھی عطا کرتا ہے۔ لہٰذا اس رمضان کے دوسرے عشرے میں ہمیں اپنے رشتے کو مضبوط کرنے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور قربت بڑھانے اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے ہم بستری کے اس عمل کو ایک عبادت کے طور پر دیکھنا ضرور چاہیے تاکہ ہمارا رشتہ اللہ کے بالکل قریب تر ہو جائے۔ پیاری بہنوں، یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک ایسی حقیقت بتاتی ہوں جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہو اور یہی حقیقت آپ کی زندگی بدلنے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ جو لوگ
اور جو آپ کی زندگی اور آپ کے رشتے میں سکون اور محبت کو ایک نیا رنگ بھر دے گی۔ ایک عورت ایک بزرگ کے پاس آئی، اس کی آنکھوں میں پریشانی اور دل میں بے سکونی تھی۔ وہ بزرگ کے سامنے اپنا دل کھولتے ہوئے کہنے لگی، حضرت میری زندگی میں سکون نہیں ہے، شوہر کے ساتھ تعلقات میں بھی اتنی دوریاں آ گئی ہیں کہ دل ہی نہیں مانتا، ہم دونوں ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور ہر دن جیسے ایک نئی مشکل بن کر آتا ہے۔ بزرگ نے اسے غور سے سنا اور پھر کہا، بیٹی تم نے جو کہا ہے وہ حقیقت ہے کہ تعلقات میں مسائل آنا ایک فطری بات ہے، مگر یہ بات یاد رکھو کہ جب تم دونوں کے دلوں میں اللہ کی رضا کا جذبہ ہوگا تو وہ رشتہ کبھی نہیں ٹوٹ سکتا۔ تمہارے درمیان جو محبت ہے وہ صرف تمہارے آپس کے تعلق سے نہیں بلکہ یہ اللہ کی طرف سے تمہیں عطا کی گئی ایک نعمت ہے۔ اب پیاری بہنوں، یہاں پر میں آپ کو ایک ایسی حقیقت بتاتی ہوں جسے سمجھ کر آپ اپنے رشتے میں ایک نئی روح ڈال سکتی ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ رشتہ خاص طور پر میاں بیوی کا تعلق اللہ کی رضا کے لیے مضبوط ہوتا ہے۔ جب آپ اپنی محبت میں اللہ کی رضا کو شامل کر لیتی ہیں اور ہر عمل اس کی خوشنودی کی کوشش کرتی ہیں، ہر عمل کے دوران اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہیں، تو آپ کا رشتہ کسی بھی مشکل یا دوری کا شکار نہیں ہوتا۔ یہ وہ سکون ہے جو صرف اور صرف اللہ کی رضا میں سچا رشتہ پیدا کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ مثال ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر ہم اپنے رشتے کو اللہ کے حکم کے مطابق استوار کرتے ہیں تو ہمارے درمیان نہ صرف محبت بلکہ سکون بھی آتا ہے، اور ہماری زندگی کی ہر آزمائش کے باوجود ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ تو پیاری بہنوں، میں امید کرتی ہوں کہ آج کے بیان سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور میاں بیوی کے درمیان محبت قائم کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔